نہیں ہوں جتنے میں نے آپ کو بتا دیے کہ سارے کے سارے آپ کو کہیں ڈیپ اسٹڈی جو کریں گے وہاں پر آپ کو ملیں گے، ادھر نہیں ملیں گے، لہٰذا اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ درست پر آپ پر نشان لگانے ہیں یہ سوال الف۔ اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں قیام کیا 11 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال۔ 13 سال آپشن نمبر جیم درست ہے۔ سوال نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں قیام کیا 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ جی 3 دن آپشن نمبر جیم درست ہے۔ وہ کون کون سے دن تھے؟ اچھا جی، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ کون آپ کی طرف کانا لے کر آتی تھی؟ اسما۔ اور کون قریش کی خبر لایا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن ابی بکر، ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا۔ اور کون مشرکین کو لے کر گئے تھے غار ثور کی دانے پر؟ قرظ بن علقمہ خزاعی، لکھ لیا کرے، ہاں جی لکھ لیا کرے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کی سازش کی اصلاح دی کس کے ذریعے؟ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا جی، سوال، آپ علیہ الصلوۃ کو کس قریش کے سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ ابو جہل، عتبہ، ابو لہب، ولید؟ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن حشام، ہاں جی عمر بن حشام۔ اور ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن حشام، عین میم ری واو، اور حشام ہی شین الف میم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتایا مجھے کہ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا، یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے۔ عبد العزہ، کیا نام تھا؟ عبد العزہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی، قباء میں، غار ثور میں؟ جی قباء میں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہ کس کی ملکیت تھی، کتنے دن گزارے تھے اور کس کام آتے تھے، پہلے خالی جگہ آپ لوگوں نے پر کرنی ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے ہاں بس چھوڑ دینا، لغوی معنی جو ہوتا ہے نا چھوڑ دینا ہے، یہ بھی ہے۔ نمبر 2، ہجرت کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈیش کی تلاوت فرما رہے تھے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، نوٹ کر لے کہ یہ سوال آئے گا بھی کنفرم۔ سورہ یاسین، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، دارالندوہ قریش مکہ کی ڈیش تھی؟ پارلیمنٹ تھی۔ کس نے بنایا تھا؟ قصی بن کلاب نے، ٹھیک ہے نا، یا قصوہ یا قصی بن کلاب نے۔ سوال، ابو بکر صدیق کے بیٹے ڈیش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے؟ عبداللہ، یہ کس کے بیٹے تھے؟ والدہ کا نام کیا تھا؟ نہیں، ام رومان تھی نا۔ ہاں اصل نام کیا تھا وہ، اس کا اصل نام میں بھول گیا، اس طرح کتاب مجھے یاد ہے کہ میں بتا دوں گا۔ سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ڈیش کی بنیاد رکھی؟ خالی جگہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں، وہ یہاں انہوں نے لکھا نہیں لیکن وہ اہم ہے۔ جب آپ علیہ السلام قباء سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں بنو سالم کا ایک محلہ ہے، وہاں جمعہ کا دن تھا، چونکہ جمعہ کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس میں 100 آدمیوں نے شرکت کی تھی۔ کتنے؟ بنو سالم کا ایک محلہ تھا، یہ نوٹ کر لے۔ اچھا مواخات مدینہ آ جائے، یہ بھی اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مواخات مدینہ، مواخات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارہ۔ یہ کب ہوا تھا، کتنے افراد تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے۔ اچھا یہ مزید جانیے، مور یعنی آپ نے جاننا ہے نا، تو مواخات کے معنی کیا ہے؟ بھائی چارہ، ہو سکتا ہے یہ سوال بھی وہ آ جائے۔
ایک اور بات، انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ مدد کی تھی، کیونکہ انصار نصر سے ہے، نصر کا معنی ہے مدد کرنا، تو انصار چونکہ اسلام و مسلمانوں کی مدد کرنے والے تھے، اس چیز کو انصار کہا جاتا ہے۔ جن کے دو قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا ذریعہ معاش نہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، نوٹ کر لیں اس چیز کو، مواخات ٹوٹل 90 آدمیوں کے درمیان ہوتی، کتنے؟ 90، ٹھیک ہے۔ 45 مہاجرین تھے اور 45 کون تھے؟ یہ انصار تھے، ٹھیک ہے۔ جن کے ساتھ ہوا تھا وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، چلو میں وہ آگے ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کی حد انس بن مالک انتہائی اہم، یہ سوال پچھلی دفعہ آیا بھی تھا، انس بن مالک کے مکان پر جمع کیا۔ یہ نوٹ کر لے کہ مواخات کس کے گھر ہوا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر وہ ہوا تھا، اور اس کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ان کی کل تعداد 90 تھی، دیکھو 90، 45۔ آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج یہ تم سے دونوں بھائی ہو۔ یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائی۔ انصار مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا، انہیں اپنے گھر لے گئی اور اپنی ہر چیزوں میں انہیں شریک ہو کیا۔ اب دیکھو سعد بن ربیع جو ہے نیچے دیکھو، سعد بن ربیع کا مواخات کس کے ساتھ ہوا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عبد الرحمن بن، عبد الرحمن، یہ بہت مالدار تھی۔ آپ نے انہوں نے کہا کہ میرا مال جو ہے نا یہ 2 حصے کر دو۔ اس انصاری صحابی نے کہا آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں گا، میرے 2-3 جتنی بھی بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دوں گا، آپ ان سے نکاح کر لو۔ مطلب سارا جو باغات وغیرہ، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں دلنی علی السوق، مجھے بس بازار کا رستہ دکھا دو۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کو جب بازار کا رستہ دکھایا گیا، بنو کے نکاح کی بازار میں انہوں نے پنیر اور گھی کا کام شروع کیا، اور کہتے پھر اتنا امیر ہوا کہ جب یہ وفات پا گئے نا 32 یا 35 ہجری میں، تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے شوہر اور اس کا اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے میراث میں؟ 8واں حصہ۔ کتنا؟ 8واں، 1/8۔ تو کہتے جو سب سے کم حصہ چونکہ بیوی کو ملتا ہے نا اولاد کی صورت میں، تو وہ اتنا زیادہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح فجر کی نماز سے شروع ہوئی ظہر کی نماز تک اتنا سونا پڑا تھا کہ ہم نے اس کو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں یار، یہ وہ نہیں ہوتا جس سے وہ توڑا جاتا ہے، اس کو ہم تبر کہتے ہیں پشتوں میں، بہرحال جو بھی ہے کدال ہے جو بھی ہے، ہم توڑتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا ٹائم وہ آ گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اتنا زیادہ مال تھا ان کے پاس۔ تو یہ اتنے پھر امیر ترین صحابی وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوا، 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال لے ضرورت مند ہونے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف نے آدھا مال لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی وجہ خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں جلد ہی خوشحال وہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، باقی صحابہ کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مواخات وہ ہوا تھا، وہ لمبی چوڑی بحث ہے، بہرحال میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ سارا کا سارا وہ ہو گیا۔ اب آپ آ جائیں مشق پر، جس بیان پر آپ لوگوں کو نشان لگانی ہے۔ الف، مسلمانوں نے نبوت کی 13ویں سال کفار کی مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ ہجرت کی، حجاز کی طرف، مدینہ کی طرف، طائف کی طرف، حبشہ کی طرف، جی مدینہ منورہ کی طرف۔ اچھا اس میں ٹوٹل کتنے بندے تھے اس سفر میں؟ ٹوٹل کتنے بندے تھے اس